مرزا غلام احمد قادیانی کا تعارف اور اس کے کارنامے۔ سن 1840 یا 39 کو پیدا ہوا۔ 6-7 سال کی عمر میں قرآن پڑھا۔ والد نے طب کے علوم پڑھانا چاہا لیکن یہ وہاں بھی آگے نہ بڑھ سکا، لہٰذا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان بنا۔ سیالکوٹ میں ملازمت کی، مختار کے امتحان میں بیٹھا مگر ناکام رہا۔ پھر قادیان کا رخ کیا۔ قانون کے چند نکات سے واقفیت تھی۔ والد کے اثر و رسوخ پر وکیل بن گیا اور کچہریوں کی خاک چاٹتا رہا اور اپنے خاندانی مقدمات میں بھی ہارتا رہا۔ مرزا نے مسجد چینیہ لاہور میں رہائش اختیار کی، مولوی محمد حسین کے پاس جو کہ ان کے کلاس فیلو تھے اور سند فراغت حاصل کر چکے تھے، اور مختلف مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس کے مدنظر اسے گاہے بگاہے اس کی ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب و مسالک کے لوگوں سے مد و بھیڑ بھی ہونے لگی۔ یوں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے گرد مجمع اکٹھا کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ اب مرزا قادیانی نے ان بحث و مباحثوں سے باہر نکل کر الہام بازی کی دنیا میں قدم رکھا۔ ملہم و مستجاب الدعوات ہونے کا پروپیگنڈا شروع کیا۔ شہرت تو پہلے تھی، اب اہل حاجات کا آمد و رفت کا سلسلہ بھی بڑھ گیا۔ ہندو اس کے مشیر خاص تھے اور حاشیہ نشین، خوشامدیوں اور مدح سراؤں کی بھی ایک کثیر تعداد اس کے پاس موجود رہتی تھی۔ براہین احمدیہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھ کر تمام غیر مسلموں کو چیلنج کیا تھا کہ 10,000 روپے انعام دوں گا اس کو جو اس کتاب کا جواب دے گا۔ اس اعلان پر مسلمانوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ غیر مسلموں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ جس میں غیر مسلموں نے اس کو جواب لکھا، جس میں انہوں نے انبیاء اور رسل کو انتہائی بدترین گالاں گلوچ کا نشانہ بنایا۔ معاذ اللہ، اس سب کا ذمہ دار مرزا قادیانی تھا، مگر مرزائیوں کے نزدیک براہین کامیاب ترین کتاب رہی۔ پھر مرزا کے دوست حکیم محمد شریف نے مرزا کو مجدد ہونے کا مشورہ دیا، چنانچہ مرزا نے مجددیت کا ڈھنڈورا بھی پیٹنا شروع کر دیا۔ دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں لٹریچر بھجوانے شروع کر دیے، لیکن 20,000 اشتہارات کے بعد ایک بھی غیر مسلم اس کا ہم نوا نہ ہوا۔ چنانچہ اس وقت کے علماء نے اس کی کتاب براہین احمدیہ کا مطالعہ کیا اور مرزا کی تکفیر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ کہا کہ یہ شخص مجدد تو دور کی بات ہے، ملحد اور زندیق ہے۔ تھوڑی دیر بعد حرمین شریفین کے علماء کے فتوے بھی ہندوستان پہنچ گئے، جس میں اس کے تکفیر کے فتوے تھے۔ تکفیر کے فتووں کے باعث مرزا قادیانی کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں تو اس نے مسیح ہونے کا منصوبہ شروع کر دیا۔ اس نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور ان کی آمد ثانی کا انکار کیا، حالانکہ وہ اپنی کتاب میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کی آمد ثانی کا انکار کیا، حالانکہ وہ اپنی کتاب براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آمد ثانی کا اقرار کر چکا تھا۔ پھر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں مسیح ہوں۔ اہل علم نے اسے جھٹلایا، مگر وہ پادری جو تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پادریوں کی خاموشی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور آخر کار سن 1890 میں یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ حدیث میں جس مسیح کی پیشن گوئی تھی وہ میں ہوں۔ العیاذ باللہ، جب معجزات مسیح کا اس سے مطالبہ کیا گیا تو یہ ایک بھی معجزہ نہ دکھا سکا۔ سن 1892 میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے جھوٹے دعووں پر کئی لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 1901 میں ذلی غیر تشریعی نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔
سن 1901 میں ذلی غیر تشریعی اور اصلی نبی ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کر دیا۔ 29 مئی 1908 کو اچانک قہر خداوندی کا شکار ہوا اور ہیضہ میں مبتلا ہو کر لاہور میں گٹر خانے میں مرا۔ جب یہ مرا گٹر خانے میں تو اس کو ایک کنٹینر میں بند کر کے، ریل گاڑی میں بند کر کے، برف وغیرہ کے اندر پیک کر کے قادیان لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر اس کو دفن کیا گیا۔ یہ انتہائی بیہودہ طریقے سے مرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر دیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آج مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔